بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام پاکستان ٹوڈے میں آج میرے ساتھ موجود ہیں خاقان ہاشمی صاحب. آپ نے آج گریز پاکستان نے آج ایک تقریر کی اور پالیسی میٹر پر ایک بیان دیا ہے. اس آپ نے پاکستان پیپل پارٹی کی طرف سے تقریر کی ہے اور یہ آج کی تقریر کا مذاق و ٹھٹھا اڑانے تک بات گئی ہے. یعنی بجٹ کے متعلق اس پروگرام میں بات کریں گے. دوسرا ہمارا موضوع ہوگا کہ یہ الیکشن پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کے لیے ایک شیڈول جاری کیا ہے، کیونکہ مقامی حکومتوں کے بغیر عوام کے کوئی مسائل حل نہیں ہو سکتے، کیونکہ نچلی سطح تک عوام جو ہے وہاں سے ہی وہ اپنے کوئی نہ کوئی مقدمات کے فیصلے یا کوئی اس طرح قسم کی سہولت لے سکتے ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک سو موٹو ایکشن لیا ہے کہ پاکستان ایئر لائن جو ہے پوری دنیا میں جس کا بہت بڑا نام تھا، کئی ایسے حادثے ہوئے کہ پوری دنیا میں ہمارے ساکھ کو بڑا نقصان پہنچا ہے. اور کراچی کا جو حادثہ ہوا جس میں تقریباً 100 کے قریب لوگ اپنی جانوں سے گئے، تو غلام سرور وزیر ہوابازی ہیں، انہوں نے ایک عبوری رپورٹ کی قومی اسمبلی میں، اس پر ہو رہی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے پی آئی اے کے تمام جو ان کے ہے اور سول ایویشن کے ڈی جی کو بھی آئندہ سماعت کے لیے طلب کیا ہے. اور اس پر بات کریں گے کیونکہ سندھ میں کس طرح کام ہو رہا ہے. پنجاب یونیورسٹی کہ ہم 800 کا ٹیسٹ کر سکتے ہیں، تو ان کو جو تو پٹرول مافیا، چینی مافیا، مافیا ہی مافیا، گرینڈ فادر صاحب. پہلے میرا جو وزیر اعظم کی تقریر ہے آج کی، اس پر یہ کہتے تھے جی وزیر اعظم پاکستان اسمبلی میں بہت کم آتے ہیں، میں آیا کروں گا، اور واقعی کام آتے ہیں. سابقہ روایت کو انہوں نے برقرار جو یعنی میں نواز شریف صاحب پر ایلیگیشن تھا کہ تقریباً 8 دفعہ لوگ کہتے ہیں اور میں آئے. وزیر اعظم آ کے لوگوں کی بات ہی نہیں سنتے. پھر بجٹ سیشن ہے، بجٹ سے اہم ترین بات یہ ہوتی ہے کہ حکومت بہت سٹیک پر لگی ہوتی ہے کہ کسی وقت بھی کسی کٹوتی کے اوپر بھی، یعنی اگر ایک ووٹ کی بھی اسے شکست ہو جائے تو پھر نو کانفیڈنس کی ضرورت نہیں رہتی. کیا کہیں گے جناب اقبال شاہ صاحب؟ آپ درست کر رہے ہیں. بجٹ سیشن میں جو وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا خطاب تھا، وہ موضوع جو چل رہا ہے اجلاس، اس میں وہ ارریلیٹو تھا، غیر متعلقہ تھا ان کا سارا خطاب. انہوں نے اپنی صفائیاں پیش کی، اور آج ان کی جو خطاب تھا، تقریر تھی ایوان میں، اس کی سب سے بڑی بات یہی تھی جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ تشریف لائے قومی اسمبلی میں. تو بہرحال ان کی تقریر کو بڑی خاموشی سے سنا گیا. یہ ایک مثبت بات تھی، یہ ایک بہت مثبت بات تھی. اور بلاول بھٹو پہ بھی کچھ نہیں ہوا، لیکن خواجہ آصف جب بولے تو مراد صحیح سب نے ہنگامہ کرانے کی کوشش کی. ایسا نہ ہوتا تو اچھا تھا. میں نے 2 3 4 پوائنٹ جو چھوٹے چھوٹے نوٹ کیے ہیں وہ یہ ہے کہ آج وزیر اعظم پاکستان نے اسامہ بن لادن کو ڈکلیئر کیا ہے، باقاعدہ شہید ڈکلیئر کیا ہے. وہ اس طرح کیا آپ نے کہ پہلے انہوں نے کہا کہ جب امریکہ نے پاکستان آ کر اسامہ بن کو مارا، یہ کہنے کے فوراً بعد انہوں نے کہا کہ نہیں میرا مطلب شہید کیا. تو اس سے میں سمجھتا ہوں یہ فکرہ جو یہ وزیر اعظم پاکستان کی جو حقیقی سوچ ہے، کہیں اس کا عکاس تو میرا ذاتی اس میں یہ ہے. آپ کی رائے درست ہو سکتی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ انہوں نے بعد میں تقریر کی، خواجہ صاحب نے باقاعدہ یہ کہا کہ وزیر اعظم پاکستان کو کہنا چاہیے تھا. لیکن یہ بھی میں آپ کے نوٹس میں لانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہی کی پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون کے لیڈر پر یہ مبینہ پیپل پارٹی کا الزام ہے بے نظیر کی حکومت کو ڈسٹیبل کرنے کے لیے اسامہ بن لادن سے پیسے لیے گئے اور قریب سے پاکستان مسلم لیگ نون کے. پھر اسمبلی میں نے آج یہ بھی دیکھا کہ زرداری صاحب ایک دوسرے کو ٹیک سپورٹ اور کر رہے ہیں. مسلم لیگ پیپل پارٹی کی بڑی بہت بڑا رومانس بنا ہوئی ہے، اور وہ اس کے بنے حکومت کو ختم کرنے کے لیے اسامہ بن لادن کا. میں نے آپ سے عرض کیا اسامہ بن لادن کو پاکستان میں طالبان کو کون لایا؟
پاکستان میں سب سے پہلے طالبان کی قیادت کو کس کیا؟ آپ بتائیں گے؟ آپ ذوالفقار، ٹھیک ہے، یہ پارٹی کے پہ بھی تھا. بھٹو صاحب کا دور اقتدار تھا جب یہ شروع ہوا. جب انہیں پتا تھی بھٹو کو کوئی کہ لمبی گیم کھیلی جانے والی ہے تو انہوں نے مزاحمت کی. اور میں سمجھ ان کا تختہ الٹا جانا بھی جو تھا وہ اس کی بیسک وجہ کہ افغانستان میں امریکہ نے رشیا کے خلاف سووین کے خلاف آپریشن پلاننگ تو پرانی بن رہی ہوتی ہے نا کہ روس جو ہے وہ ادھر پہنچ رہا تھا، برداشت نہیں کر رہا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے بڑے فخر سے کہا عمران خان کہ ان کی فارن پالیسی جو ہے وہ بہت خوب جا رہی ہے، بہت اچھی جا رہی ہے. اس میں سیدھی سی بات ہے، صرف ایک پوائنٹ ہے کہ ہم نے جب بھارت نے مقبوضہ کشمیر کو اپنا سچ مچ ٹنگ بنا تو ہم عالمی رائے عامہ ہموار نہیں کر سکے. جب آپ سب سے بڑا ایشو ہے پاکستان کا پاکستان کی حکومتوں کا، پاکستان کی فوج کا، یہ سب سے کشمیر کو ہم اپنی شاہراہ سمجھتے ہیں. اس ایشو پہ وہ آپ کی خارجہ پالیسی جو ہے کامیاب ہوئی، اتنا ہی میرا خیال کافی ہے. نہیں، میں تھوڑا سا دیکھ لیں. وجہ یہ ہے کہ آپ تو اس 90 زاویے پر اوپر جانا چاہتے ہیں کہ 1 سال کا جو مسئلہ تھا یہ آتے ہی پی ٹی حکومت حل کر لیتی. فارن پالیسی کی جو بات کی مین چیز یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ایران کے تعلقات انڈیا کے ساتھ کس قریب جا رہے تو بے تحاشا قریب تھے. وہاں ہم نے ون کیا. افغانستان کے ساتھ بہت زیادہ تھی. پھر ایک موقع ایسا ہے کہ ہم سالس بنے. پھر ایک ایسا موقع جو تھے وہ ہمارے ساتھ کس قسم کی یعنی سچویشن بن گئی تھی امیر کی وجہ سے، یا انڈیا کے ساتھ ان کے معاملات زیادہ بہتر ہو رہے تھے. انڈیا کو ضرور سال سے کہ پھر ہم نے طالبان اور امریکہ کو ایک ٹیبل پر بٹھایا اور ایک معاہدے تک. اب بھی آپ افغانستان میں پاکستان کا کردار جو ہے اس کی فارن پالیسی کی سکتے ہیں. یہ باریک پہلو ہیں. صرف یہ ہے صرف یہ نہیں ہے کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ تو پھر آپ کا فضل الرحمان جو ہے وہ ٹیک دے رہا ہے. گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے جب وہ کہتا ہے جی آپ نے فاٹا کو کیا ہے، انہوں نے مقبوضہ کشمیر کو کیا ہے. کی طرف چلے جائے، کافی نکات ہے جو میں نے بات کرنی ہے. ایک انہوں نے اپنی کامیاب وہ سامنے پیش کی کہ 5,000 ارب کے غیر ملکی جو قرضے تھے وہ ان کی حکومت نے واپس کیے ہیں. اگر یہ بات درست ہے، قرضے واپس کیے ہیں، قرضوں پر صحیح کیا، تو میرے خیال میں یہ ان کی ایک بڑی پاکستان کی موجودہ حکومت کی. نمبر 2، آپ نے کہا وزیر اعظم صاحب نے کہ بھارت میں کورونا سے 34 لوگ جو ہے ان کا روزگار متاثر ہوا ہے. ٹھیک ہے جی، آپ ان کی اور اپنی آبادی دیکھ لیں. کمپیرزن میں سمجھتا ہوں تقریر کا حصہ ہے. نہیں کہ آپ نے گھر میں آگ لگی ہو. خود بلاول نے کہا ہے، اس نے کئی ترقی یافتہ ملک انہوں نے باقاعدہ ان کا امریکہ آپ بات نہیں نہ سنتے. ہاں، میں جب آپ کو بتا دوں کہ فکرہ تو سر آپ 1 گھنٹہ بولتے رہے، 2 گھنٹے بولتے رہے. ٹھیک ہے کریں بات آبادی کی سوالوں کی بات کا کمپیرزن پرسنٹیج کمپیرزن یہ کر رہا ہوں نا. جب سے مارچ میں پاکستان میں آیا تو آج ہو رہا ہے 1.5 کروڑ نئے لوگ بے روزگار ہوئے ہیں. یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے. یہ بات ٹھیک ہے. میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں. دیکھو یہ بات کو میں سیکنڈ کرتا ہوں. ہمیں بے روزگاری تو پہلے ہی تھی، کبھی کوئی انڈسٹری لگی. ریزن کیا ہے؟ اس وقت ریزن کیا ہے کہ یہاں بجلی مہنگی ہے، انڈسٹری لگ نہیں سکتی، پروڈیوس کر نہیں سکتی. جب کرونا سے پہلے ہاں، اور پاکستان میں کی حکومت بننے سے پہلے یہاں پر بے روزگاروں پہلے بھی 70 لاکھ کے قریب تھی. میں یہی گزارش کر رہا ہوں، ایسی گزارش کر جائیں گے. نئے روزگار آ نہیں سکتے. مجھے بتائیے آپ نہ لائیں، کنٹری بن چکا ہے جب تک اس آدھا کہ میں آ کر آپ کو
1 करोड़ नौकरियां दार मुहैया करूंगा। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप ऐसे डायलॉग ये तो ब्लेम गेम बस पार्लियामेंट में यही हुई है। वो जब कोई बात नहीं होती, मुझे बताइए आज में बजट सेशन में कोई कटौती की तहरीक, कोई शेडो की अपोजिशन ने बनाई हो, कोई तजवीज अच्छी दी हो? ये तो आप कह रहे हैं ये नौकरियां 50 लाख। मुझे बताइए 50, अब तो लोग मकान में क्या दिया? आपने भी फरमाया, मैंने भी अर्ज किया कि बजट इजलास में बहस होती है, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। लेकिन जो हुआ है उसमें तो बात कर लेना। अवाम के मसाइल पर बात कोई नहीं हुई। ये अवाम के मसाइल तो ये है ना, करोड़ अवाम के मसाइल पर कोई बात नहीं। तो दूसरा हाशमी साहब ये है कि बड़ी देर बाद आपने देखा कि फिर हम कहेंगे कि जी फौजी हुकूमतों को कोई भी सपोर्ट नहीं करता, जमहूरियत के आप तो करते हैं नहीं। पीपल जो जमहूरियत है, डेमोक्रेसी, बाई द पीपल खरीद लो, वो बाई नहीं है। फॉर द पीपल लोगों से, अच्छा नहीं, पीपल के लोगों का मुझे आपके और मेरे आप फौजी हुकूमतों को पसंद नहीं, वो इसलिए मैं जोर से कर लेते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं, आगे चलते हैं। मुशर्रफ को जितना कैसा भी कहें मतलब सपोर्ट नहीं करके, उसके दौरान देखो कि जो हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं या स्कीमों के काम में लोगों के पास पैसे आए, वजह कोई भी हो, लेकिन उनको सपोर्ट मिली। अब मेरा सिर्फ कहना यह है कि बल्दियाती अवामी नुमाइंदगी की जो हमारे आइन में दर्ज है वो जरूरी है। आज़म कभी चेयरमैन, तो वो भी फौजी हुक्मरानों के अलावा मौसूफान पीपल पार्टी की हो या मुस्लिम लीग नून ने भी कभी इन लोगों को बकायदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म से 15 साल बाद सेंसस करवाए गए। तो फिर इलेक्शन अब वो उनका टर्नओवर ऑफ हो गया। तो अब यानी ये है कि इलेक्शन की पंजाब में पाकिस्तान ने ये कहा है कि भाई इलेक्शन करवाओ। हालांकि सियासी हुकूमतों को इलेक्शन इनके फीडर्स होते हैं, सपोर्टिंग होती है, लेकिन अपने मामे चाचे को उसी पार्टी से ना बन जाए, आवाम से कोई लेना देना नहीं है। पार्लियामेंट का क्या काम है? लेजिस्लेटर होते हैं, उनका नालियों के साथ क्या काम है? अच्छा अब भी है कि उन्होंने क्या किया, नेबरहुड, उन्होंने नया नाम बताया है यूनियन का, जरा नेबरहुड बनाया कि हर गली मेंबर होता था। तो उन्होंने कहा है कि ये 20 भाईचारा इस टाइप का कोई, हाँ ऐसा ही है, कोई कंसेप्ट है मस्जिद वाले से, मस्जिद बेहतरीन के हवाले से। तो शुरू से क्या था कि मस्जिद एक बेहतरीन यूनिट है इस्लाम में, इसका कोई पहले नहीं है। अब उन्होंने कहा कि हतमी लिस्ट 21 मई तक होंगी, 20 अगस्त, फिर यह है कि 22 अगस्त से वो फिर इतराज़ात चलते रहेंगे, 13 अक्टूबर को हट जाएंगे। अल्लाह करे ये कामयाब हो जाए। सिंध में भी एमक्यूएम कोशिश कर रही है कि बल्दियात सूबे को कर रही हैं, ये नहीं हो रहा। अब पता नहीं मुझे, इकबाल शाह साहब आप बात कर रहे हैं बल्दियाती इलेक्शन का शेड्यूल आया है इलेक्शन का, तो इनकी मर्जी से आया है या एक कानूनी तकाजा था? तो फिर मुझे शुबा है कि जिस हुकूमत ने आते ही दायरे तोड़े, तो फिर जब नए वाकई इलेक्शन हो जाते हैं उसमें रोड़े भी अटका सकती है। अगर इलेक्शन हो जाए तो उसके बाद दोबारा उनको उसी तरह जैसे पिछला पूरा टर्न्योवर जो है बेख्तियारी में गुजरा वैसे है। वो ये है कि अपना पाकिस्तान तहरीक, उन्होंने इस पर कोई ज्यादा काम नहीं किया, और फिर वो भी, उनको भी ये खबर है, उनको ये रिपोर्टें हैं कि अगर इलेक्शन हुए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कभी भी इस तरीके से होने को कबूल नहीं करेगी। उसकी वजह आप इमरान खान साहब अपने अरूज पे थे और नवाज शरीफ साहब फंसे, तो उस वक्त भी जो बल्दियाती इलेक्शन के कंटोनमेंट एरियाज में भी नून लीग जीती। बिल्कुल आप यही कह रहा हूँ कि उनके पास इस वक्त पीटीआई को डराया जा रहा है। इलेक्शन आप करवाते हैं तो नून लीग के लोग जो अपने इलाके में मैनेज किया हुआ है, मतलब बिला वजह
مؤثر نہیں ہے. کہہ مثلاً ہوتا ہی ہے آپ کہہ سکتے کہ اب دیکھ قومی اسمبلی میں وہ مؤثر گروپ جو ہیں ان کا ایم این اے ہوتا ہے, انہیں بھائی یا کزن یا چاچے کا بیٹا یا خالہ کا یہ آپ بیٹا کی درست ایم پی ہوتا ہے, اور انہیں کئی آدمی جو ہے انہوں نے چیئرمین یہ بنانا میں ہوتا آپ کی بات کو درست سمجھتا ہوں کہ وہ ہے. اس لیے میں اس وقت ہوش ابھی میں خواب تھا جب پہلی دفعہ ایوب خان کے زمانے میں, اور مجھے اپنے محلے میں جو بندہ اس کا نام یعقوب تھا وہ ڈیپو ہولڈر تھا, اور محلے میں ایک بہت جانا جاتا تھا, لوگوں نے اس کی شرافت پر اس کو ووٹ دیے تھے. پھر بدلتا بدلتا یہاں تک آ گیا کہ ہم آج یاد آ گیا کہ مثلاً سور میں جب الیکشن ہوئے پچھلے, یہی جو نون لیگ کے زمانے میں جب سو موٹر لیا پھر الیکشن ہوئے تو اس میں کئی غریب لوگ منتخب ہو گیا, چھوٹا موٹا دکاندار, تو وہ ڈرے وہ اتنے تھے کہ وہ ہم سے رابطہ کرتے تھے, نہیں بندے ایم این اے سے ملوا دو کہ ہم اس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں, کہ اگر ہم نے ووٹ اس کے خلاف ہمیں جیت گئے ہیں, اگر چیئرمین گروپ کو جس کو نون لیگ کی حمایت حاصل ہوں گے تو ہمارا تو ہوٹل جو لوٹ دیں گے. بس اس ملک میں تو یہ جبر ہے, عوام کو کوئی نمائندگی دینے کو تیار نہیں ہے. اچھا آج سوال کرتا ہوں, مجھے ایک بیان میں نے دیکھا ہے, پڑھا ہے کہ حکومتی پارٹی کے ایک ایم این اے ہے ریاض فتح صاحب, انہوں نے فتویٰ دیا ہے پاکستان کے عوام کو, کہا ہے کہ وہ اس کو کھانا شروع کر دیں تو کورونا ختم ہو جائے گا اور ٹڈی دل ختم ہو جائے گا, بلکہ ہماری فصلیں بھی جو ہے وہ اس کی اس میں شیئر کرتا ہوں. ویسے تو کئی علماء کرام سے میں نے سنا کہ یہ حلال ہے, اس سے تو مجھے اچھا یہ بریانی وہاں بنتی ہے اور باقاعدہ کرتے ہیں, آپ بڑے بڑے ہوٹلوں میں بھی یہ ڈش کے ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں. لیکن میں نے خود بچپن میں دیکھا ہے کہ ٹڈی دل آیا تھا اور باقاعدہ اپنے اندھیرا چھا گیا تھا, نہیں خود میں نے اس کو اپنی فصل میں جا کے وہ ٹین کو بجا کے اس کو اڑایا تھا, اور کچھ گاؤں والوں نے اس کو کاٹے کے کھائے بھی تھے. میں سمجھتا ہوں اگر فتح صاحب نے کہا ہے اگر حلال بہتر کون سی چیز ہو سکتی حلال تو ہے, مجھے بھی پتا ہے. آپ کو اچھا بریک کی طرف ہم جا رہے ہیں. یہ ہے کہ وہ کہہ رہے کرونا ختم ہو جائے گا اس کے شاید یہ نہیں کہہ سکتی تو کچھ ڈاکٹر ہے. میں نے تو کہا ناظرین اب ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. ویلکم بیک ناظرین. ناظرین پاکستان ایک ایسا ملک ہے, بلکہ حیرت کدہ ہے, کہ جہاں ایسے ایسے کام ہو جاتے ہیں بلکہ ہو رہے ہیں جس کا دوسری دنیا میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. مثلا ڈرائیونگ لائسنس آپ کسی ملک کا مجھے بنوا کے دکھا دیں, کوئی کسی یونیورسٹی کی یا کسی آپ کوئی سند لے لیں یا ڈگری بنوا کے دیکھ لیں, یہاں آپ کو بنے بنائے بیٹھے بیٹھے ڈرائیونگ لائسنس مل جاتا ہے. کوئی بھی فیک ڈیوں کا بے تحاشا کاروبار چلتا ہے آپ کے سامنے. لیکن سب سے اہم اور دل کو ہلا دینے والی بات تو یہ ہے کہ پی آئی اے جو دنیا میں بہت ہی نامور ایئر لائن تھی اور ایک زمانے میں نمبر 1 پر تھی, اس کے جو پائلٹس ہیں ان میں 262 پر یہ ایلیگیشن ہے کہ انہوں نے اپنی جگہ پر دوسرے لوگوں کو بٹھا کے امتحان دیا اور پاس ہو گئے, اور اس وقت وہ جہاز اڑا رہے ہیں. اور یہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں جو پی آئی اے اب تو بہت برباد ہو گئی, اور پھر ان کی یونین ایکٹیویٹیز, ان کی بحالی, ملازمت, یعنی یہ ایک ایسا ادارہ ختم ہی کر دیا گیا. اب کہیں کہ پوری دنیا میں سمجھتا ہوں جنہوں نے بعد میں ایئر لائن بنائی وہ تو ہم سے بہت آگے ہیں. کسی ایئرپورٹ پر کبھی زندگی ملے تو جائیے دیکھیں کہ کیسے سینکڑوں جہاز کھڑے ہوتے ہیں, ہمارا بھی کہیں نہ کہیں کھڑا ہوتا ہے. تو جب غلام سرور صاحب نے قومی اسمبلی میں پالیسی بیان دیا ہے اسی بات پر کہ اتنے لوگ یہاں جیلی پائلٹس ہیں ان کے خلاف ہم کارروائی کر رہے ہیں, تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب پاکستان نے ایک سو موٹو لیا ہے جس کے تحت سماعت بھی ہوئی, اور پھر انہوں نے بڑے صدمے کا اظہار کیا ہے کہ یہ جیلی لائسنس سے جو جہاز اڑ رہے ہیں تو میزائل اڑ رہے ہیں. اور انہوں نے پھر ڈی جی سول ایویشن اور پی آئی اے کے جو مین لوگ ہیں ان کے جو انچارج صاحبان ہیں تو ان کو بلایا ایم ڈی کے آئندہ سماعت تک. اس پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ایئر مارشل انور محمود خان صاحب, ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ صاحب کا ڈی جی سول ایویشن بھی رہے ہیں اور ان کا اس پر کافی تجربہ ہے. ایئر مارشل صاحب میری آواز آ رہی ہے؟
جی بالکل آ رہی ہے، تھینک یو. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا فضل الحمد. سر یہ تو سنا تھا کہ یہاں کار کا موٹر سائیکل کا لائسنس بن جاتا ہے، تو یہاں تو کیا کس بات کو چھوئیں، کس بات کو روئیں، کیا کہیں گے؟ کیونکہ چیز جیسا پاکستان صوبہ موٹو لیا، ان کے اڑتے ہوئے مسائل ہیں، کہیں بھی گر سکتے ہیں جا کے. تو یہ کیا ہو رہا ہے، اس پر روشنی ڈالیں. آپ تو ماشاءاللہ اس کو ہیڈ بھی کیا آپ نے. جی ویری انفارچونیٹ، یہ ایک ایسا الزام ہے، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. اور جہاں بھی یہ کوتاہی ہوئی ہے، یہ کوتاہی فیٹل ہے، یعنی قتل کا مقدمہ ہے. نہیں، قتل کا مقدمہ تو ہوتا ہے، ایک آدھا قتل ہو گیا. یہ جن لوگوں نے بھرتی کیا، جن کے دور میں سروائیو کر گئے، کسی کو میں انہیں کی بات کر رہا ہوں. ہاں میری ایڈ سنیے نا، جس نے ان کو اس گیٹ سے نکالا قصور ان کا ہے. ہاں اٹ ٹیکس ٹو ٹو ٹینگو. جنہوں نے اپلائی کیا، انہیں پتا تھا کہ انہوں نے کوالیفائی نہیں کیا ہے، انفیئر مینس ٹرائی کیے ہوں گے، سفارش یا کوئی اور مینس انسینٹیو، مگر جنہوں نے ایکسیپٹ کیا اور پاس کیا، یہ بہت ہی سیریس میٹر ہے. دے شوڈ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل فار اٹ. اور یہ انکوائری یہاں نہیں رکتی. ہاں اس کو دیکھیے، بعض لوگ آتے ہیں پریسٹیج کی وجہ سے، پریشرز کی وجہ سے. اس میں یہ خالی بیوروکریٹک نہیں ہے، اس میں پولیٹیشینز بھی انوالو ہوں گے اور ویری ویری ہائر اپس بھی ہوں گے. نہیں تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ تو اتنی مضبوط ان کی پالپا ہے، پیاسی تھی پہلے، وہ بندے نکل نہیں دیتے، وہ کھا گئے خود ہی اس کو پوری پیا ہی کوئی. تو کئی افسر جب جاتے ہیں، ارشد مرزا صاحب جب ہم گئے ہیں تو ان کو کتنی مسائل کا سامنا کرنا پڑا، آپ نے دیکھا ہی ہے. جی ارشد ملک صاحب کی بات کر رہے ہیں. ہاں ویری کمپیٹنٹ، ویری کوالیفائڈ آفیسر. دیکھیے، ایک پی اے جیسی آرگنائزیشن، اس میں اگر آپ یہ پارٹی بازی سسٹم کر دیں اور یونینائزیشن کر دیں، مجھے یہ نہیں پتا کہ پیلپا کس موضوع پہ کس طرح سے اپنے آپ کو اتنے. اچھا ذرا میرے ساتھ اپنا خبر نہیں معاشمی صاحب بھی ہیں، خبر صاحب سوال اکٹھے کر لیتے ہیں، کوئی ٹائم ذرا کہہ رہے ہیں کہ بریک کی انہوں نے طرف جانا ہے کہ سول ایویشن اور پائلٹ کا رابطہ کیا ہے، کس طرح یہ مس مینجمنٹ ہوئی ہے؟ جی سول ایویشن جو ہے یہ ریگولیٹری باڈی ہے، اور جو پی آئی اے ہے یہ ایک آرگنائزیشن ہے، کمرشل آرگنائزیشن ہے، جو سروس پرووائڈ کرتی ہے ٹو دی نیشن کے لیے. ہم مسافر یہاں سے وہاں بھی ٹوٹل سیفٹی، کمفرٹ اینڈ ریلائبلٹی لے کر لائیں گے اور واپس لے کر جائیں. اور سول ایویشن جو ہے یہ ریگولیٹری اتھارٹی ہے. انٹرنیشنل روٹ، اس کے لیے جہاز کی کیا کنڈیشن ہونی چاہیے، رن وے کیسا ہوگا، کس طرح سے ہوگی، اکوپمنٹ جہاز پہ کیا ہوگی، اور پائلٹ کتنے کوالیفائڈ ہوں گے، باقی سارا اسٹاف، مینٹیننس، انجینئرنگ کے اسٹینڈرڈس کیا ہوں گے، یہ اس میں دونوں انٹریکٹ کرتے ہیں. ارشد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام خابر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ چلے آپ سے یہاں بھی ملاقات ہو گئی. شکر. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، کوئی 20-25 سال پرانا. جی میں نیو یارک میں تھا تو 2-3 مہینے کے لیے، تو وہاں پر میرے بھائی نے اور دوستوں نے کہا کہ یہاں پر جہاز اڑانے کی تربیت دینے کے بھی ادارے موجود ہیں. تو میں نے وہاں پر ایک ادارے میں داخلہ لے لیا اسٹوڈنٹ کے طور پہ. تو جب میری کلاسز جو ہے وہ مکمل ہوتی ہیں تو اس کے بعد اسی ادارے نے مجھے جہاز چلانے کا ایک لائسنس دے دیا تھا. کیا یہ ابھی شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ پاکستان صرف میں یہ ہوتا ہے، تو یہ بھی تو ایک امریکہ میں جو ہوتا ہے اور اس طرح لائسنس دے دیا جاتا ہے اور بندہ یہاں پاکستان آ کے کہے کہ لو جی میں نے تو امریکہ سے ٹریننگ لی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ترقی یافتہ ممالک میں بھی اس طرح کے کام ہوتے ہیں. میں آپ سے ایک سوال پوچھوں، جب آپ نے یہ کلاسز لی تھی تو آپ نے ایکچوئل جہاز میں بیٹھ کر اس کو بھی اڑایا تھا؟ جی چلایا تھا. اور آپ کو انہوں نے اکیلا جانے دیا تھا؟ جی میرے نہیں، اکیلا نہیں، اکیلا کبھی بھی نہیں جانے دیا. ایک آدمی آخر میں جب ٹریننگ کے آخری دن تھے، ایک آدمی جو پائلٹ کی ساتھ والی سیٹ پہ کو پائلٹ بیٹھا ہوا ہے، اس طرح وہ آدمی بیٹھا ہوا تھا. اور یہ بہت آپ کو پتا نیو یارک میں سمندر کتنا ہے اور سمندر کی لہریں کیسی ہیں، یہ ساری میں نے عبور کی تھی. خیر اس کا تو کوئی فلائنگ سے تعلق نہیں ہے. اچھا ٹیکنیکل سوال کو تو
جی اب یہ جو آپ نے بات کی کہ آپ نے جہاز کی آپ کوالیفائی کیے مگر آپ نے سولو فلائنگ نہیں کی. اسی طرح اچھا مارشل صاحب نہیں آپ میری سوال کا جواب دیجیے. جی میں کہہ رہا ہوں سولو کیا تھا. جی نہیں اس کو نا میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہاں بھی تو ایسے ہو سکتا ہے نا کہ لاہور میں بھی ہمارے پاس یہ جو والٹن کا ایریا ہے یہاں پر سکول موجود ہے جہاں ٹریننگ دی جاتی ہے تو یہاں پر بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ لوگ کلاسز دیتے ہوں یہ سکول والے اس کے بعد یہ لائسنس دیتے ہوں اور وہ لائسنس جو ہے اس کو جہاز چلانا آتا ہے یا نہیں آتا پوری طرح اور اس کو بھرتی کر لیا جاتا ہو. خبر صاحب یہ خالی لاہور میں نہیں کراچی میں بھی ہے ملتان میں بھی ہے یہ پشاور میں بھی ہے پنڈی میں بھی ہے اور لاہور میں بھی ہے. تو یہ ہمارے اچھا ماسٹر صاحب آپ بتائیے کہ جب کیس چل رہا ہے ہم اس پر ذرا رہتے ہیں کیونکہ جو کیس اس وقت ٹیک اپ ہوا ہے اس کی پوری ایک رپورٹ بھی آ گئی ہے. دوسری رپورٹ 6 مہینے کے بعد فائنل آئے گی یا سال بعد واپس آئے گی. یعنی وہ ظاہر ہے اس کو باقاعدہ دیکھا جائے گا. آپ جیسے جو سینئر لوگ ہیں اس کو دیکھیں گے کہ کہاں تھا. اب کام کیسے کرتا ہے سول ایویشن پائلٹ کے ساتھ انگیج کیسے ہوتا ہے اور اس کا کس طرح اس کو گائیڈ کیسے کرتا ہے. اگر وہ اس کی بات نہیں مانتا تو کس طرح وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرا سکتا ہے. کون کون ادارے اس کو واچ کر رہے ہوتے ہیں. جی آپ بات کریں اس وقت ایئر ٹریفک کنٹرولر کی جو کہ ایک ڈفرینٹ آرگنائزیشن ہے اور کسی بھی ایئرپورٹ کے اوپر کراچی ایئرپورٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے اس میں ٹاور کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ پائلٹ کو ایڈوائز کرنا ہے اور اس کو ہر وہ چیز بتانی ہے جو لینڈنگ کے لیے ٹھیک ہے اور اس کو دیکھنا بھی ہے. اس کے مختلف مرحلے ایک اپروچ کنٹرول ہے ایک ایروڈروم کنٹرول ہے. اب اس کے اندر 2-3 غلطیاں ہوئی ہیں. اپروچ کنٹرول سے ایروڈروم کنٹرول پہ کنٹرولر نے اس کو ہینڈ اوور نہیں کیا. ہینڈ اوور کا مطلب یہ ہے کہ پائلٹ کو بولا جائے بھئی آپ فریکوینسی بدلو اور آپ میں انڈر گراؤنڈ بیٹھا ہوں وہ شخص وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسے کہا 7000 فٹ کی بلندی پر لیکن اس نے کہا جی میں خود ہی مینیج کر لوں گا. اس نے کہا آپ رسک لے رہے ہیں. اس نے میں اس کو ہینڈل کر لوں گا. پھر نیچے جب وہ اس کے انجن ٹکرائے ہیں وہ بتایا ہی نہیں. اس نے پائلٹ کو پتہ نہیں چلا پھر ٹیک آف کر لیا. آپ کا سوال بہت اچھا اور بولا ہے. دیکھیے ایک جہاز جا رہا ہے 150-200 ناٹس کی سپیڈ سے اور وہ زمین سے ٹکراتا ہے اور اس کے انجن چاہتے ہیں اور اس کے اوپر بھی آپ چاہتے ہیں کہ ایئر ٹریفک کنٹرولر اس کو بتائے وہ پائلٹ گونج نہیں سارا جہاز وہ شیک ایسا. میں نہیں چاہتا. رپورٹ میں یہ ہے کہ دونوں کی غلطی ہے سول ایویشن کے جو بہت زیادہ دونوں کی غلطی ہے 100% صحیح کہہ رہے ہیں وہ. اچھا تفصیلاً بات ہے مارشل صاحب ہوگی کیونکہ ہمارے پاس وقت ذرا کم ہے. آج آپ سے ملاقات ہو گئی تو انشاءاللہ اس پر تو ڈیٹیل آپ سے ہم لیں گے فیڈ بیک بھی کیونکہ آپ تو اس کے انچارج بھی رہے ہیں ڈی جی بھی رہے ہیں اور ایئر مارشل بھی رہے ہیں. تو بہت شکریہ. تو ناظرین بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے ساتھ رہیے گا. پتہ ہے مجھے وہ بار بار کہہ رہا تھا جو ویلکم بیک. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. ایک طرف پاکستان میں کرونا نے لوگوں کو صدمے سے دوچار کیا ہوا ہے اور لوگ اپنے پیاروں کو کھو رہے ہیں. ایک طرف ہمارے اس بیماری سے فائدہ اٹھانے والے کرونے جو میں سمجھتا ہوں ان کا ہم نے نام کرونے اس لیے رکھا ہے کہ وہ بدبخت اس وقت بھی اپنے کاروبار کو وسیع کرنے کے لیے لوٹ مار کرنے کے لیے سارے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں. لیبارٹریز میں چلے جائیں اور انہوں نے پہلے تو وہ زیادہ پازیٹیو اور نیگیٹو کے چکر میں کوئی 3 لیبارٹریز مین پاکستان میں ہیں جن کا آپ نام سنتے رہتے ہیں. پازیٹیو کروائیں ایک آدمی کو جب اعتبار ہے تو جا کے نیگیٹو کروائے وہاں سے نیگیٹو آ جائے گا. پھر انہوں نے سوچا کہ یہ تو لوگ ہم پر اعتبار نہیں کرتے پھر زیادہ نیگیٹو شروع ہوگا تو لوگ پریشان ہو گیا کہ شاید نیگیٹو نہیں پازیٹیو ہے پریشان کیونکہ بیماری تو ہے بخار بھی ہے. تو اس طریقے سے وہ چلتے رہے. اب یہ ہے کہ پنجاب یونیورسٹی کے جو وائس چانسلر ہیں انہوں نے کافی دفعہ کہا ہے کہ ہم تو 800 پر کرنا چاہتے ہیں جو ٹیسٹ ہے جو 8,000 9,000 لے رہے ہیں لیکن ڈرائیو جو ہے جو یہ اتھارٹی ہے وہ ہمیں اجازت نہیں دے رہی. اور سندھ میں ایک اچھی خبر ہے کہ اب جو لوکل یعنی کراچی جو وسیم اختر ہے جو ناظم ہے انہوں نے عباسی شہید جو ہاسپٹل ہے وہاں کرونا کے ٹیسٹ کو فری کیا ہے.
یعنی اب بھی ہم سوچ ہی رہے ہیں تو ہزاروں ہم جانے کھو چکے ہیں، 3,000 کے سے زیادہ پاکستان میں اس وقت کیجویلٹی ہو چکی ہیں ابھی تک سارے چاروں صوبے اور خاص طور پر پنجاب جو سب سے بڑا صوبہ ہے ان کو ہوش ہی نہیں آ رہی پہ کرنا کیا ہے کہ اس کو مفت کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے سابقہ حکومت کو ایک کریڈٹ ہم دیتے ہیں، جس وقت ڈینگی آیا تھا تو انہوں نے 80 روپے کا کر دیا تھا، اور بھئی یہ ٹیسٹ کرنا ہے آپ سبسیڈائز کریں، آپ ان کو جو ان کی بدماشی سے بچائیں عوام کو، آپ کو لوٹنا چاہتے ہیں تو لوٹ لیں، آپ ان کو جتنا مرضی آپ سبسڈی دیں۔ خبر صاحب کیا کہیں گے؟ بڑا صدمہ سچی بات تو یہ ہے کہ اس بیماری میں بھی یہ لوگ اتنے ظالم ہیں۔ آپ کی باتیں درست ہیں، لیکن اس کو بھی میں ریلیٹ کروں گا پرائم منسٹر آف پاکستان کی تقریر سے، کہ جو وہ کہتے ہیں کہ ان کا اصولی موقف رہا ہے اور انہوں نے اپنے موقف کو میں تبدیلی نہیں کی، وہ ڈٹے رہے ہیں کہ نہیں کرونا اس طرح ختم ہوگا۔ تو آج اب وزیر اعظم آپ نے جو قومی اسمبلی میں قوم سے خطاب کیا اور ساری دنیا نے دیکھا، تو آپ کو علم ہونا چاہیے کہ آج 148 آج 12 بجے تک کی جو رپورٹ تھی 148 مزید لوگ جو ہے وہ جاں بحق ہوئے ہیں، اور مرنے والوں کی تعداد بتا چکے ہیں پہلے، اور آپ نے بھی آج بڑی کرم فرمائی کی وزیر اعظم صاحب نے کہ لوگوں کو ایڈوائز کی ہے کہ وہ SOPs پر عمل کرے۔ تو اس طرح میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بلوچستان کی حکومت کے ترجمان آج بولا ہے، اور اس نے کہا کہ ہمارے پاس بلوچستان میں ICUs اور وینٹیلیٹرز کی کمی ہے اور مریض بہت بڑھ گئے ہیں، اس کا نوٹس لیا جانا چاہیے فوری طور پر۔ ان کا ترجمان حکومت کا کہہ رہا ہے، NDM جو ڈیلی ڈے اینڈ نائٹ اس پر کام کرتا ہے اس کو پتا ہونا چاہیے۔ اور میں نے آپ کو کہا نا کہ ترجمان نے بریفنگ دی ہے کہ ہمارے پاس نہ ICUs ہیں نہ وینٹیلیٹرز ہے، کمی ہے، مریض سرکاری سطح پر آ گیا نا، مریض زیادہ ہیں۔ اور اسی طرح سندھ میں یہ صورتحال ہے کہ وہاں جو مریضوں کا ٹیسٹ لینے کی پرسنٹیج تھی وہ 50% کم ہو گئی ہے۔ وہاں گورنمنٹ بتا رہی ہے کہ جو عملہ ٹیسٹ لیا کرتا تھا مریضوں کا وہ عملہ ہی غائب ہو گیا ہے۔ اور اس طرح ایک نئی بات اور سمجھ آئی ہے کراچی کے حوالے سے کہ سول ہاسپٹل، جناح ہاسپٹل، کراچی یونیورسٹی اور دوسری تمام لیبارٹریز جہاں پر یہ ٹیسٹ بھجوائے جاتے ہیں کہ اس کا نتیجہ نکلے، تو بتایا یہ گیا ہے کہ وہاں ہزاروں کی تعداد میں ٹیسٹ ایسے ہیں جو ان اداروں کو بھیجے گئے اور ابھی تک اس کا جواب نہیں آیا۔ مطلب اگر 2 مہینے پہلے ایک آدمی نے ٹیسٹ کرایا ہے کہ جی میں نیگیٹو ہوں یا پازیٹیو ہوں، 2 مہینے گزرنے کے بعد بھی اس کو نہیں پتا کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ نہیں، جس طرح آج اسمبلی میں بھی اس کی بازگشت ہوئی ہے، لیکن سمجھ وہاں بھی اس لیے نہیں آئی۔ میں بتاتا ہوں آپ کو، جب بلال بھٹو زرداری صاحب بڑے غصے سے اور بڑے کبھی پیار سے بڑی کانفیڈنس سے تقریر کر رہے تھے اور ظاہر کرٹیسائز بھی کر رہے تھے، درست ہے کہ اپوزیشن کا کام عوامی جو مطالبات ہیں ان کو آگے لے کے جانا ہے، تو ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ جب پہلے دن انہوں نے کہا تھا 8 بلین روپے ہم نے بانٹ دیا تو آج تک بندہ سامنے نظر نہیں آیا۔ تو سندھ میں آپ اندر جا کے دیکھیں جو ہاسپٹل کا پورے پاکستان میں باہر ایسا حال ہے، یعنی کام تو کسی نے بھی نہیں کیا۔ میں نے کب کہا کسی نے کی ہے؟ ہاں میں نے تو یہ کہا نہیں، میں آپ کو نہیں کہہ رہا، میں تو ہم کہہ رہا ہوں کہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ جس طرح اپنی اپنی حکومتوں میں اگر یہ کوئی انفراسٹرکچر ہوتا، چلو اس حکومت کو وہ ہم اس طرح لیتے ہیں کہ ظاہر ہے ان کا کام کرنا، ان کا کام رونا دھونا نہیں ہے۔ اب بھی خابنی ہاشمی صاحب میں سمجھتا ہوں کہ کام اتنا زیادہ کرنے والا ہے کہ ہم تو پہلے دن سے یہ روتے پیٹتے رہے کہ یہ لاہور میں آپ کے پاس جناح اسپتال موجود ہے اور ایزی ایکسیس ہے، اس کو ڈکلیئر کر دیں، صرف کرونا ہاسپٹل کر دیں۔ آپ نے میو اسپتال میں لوگوں کو گھسایا ہوا ہے، وہیں دوسرے لوگ ہیں وہیں آپ ہیں۔ میں آج اسی حوالے سے آپ سے کراچی کی صورتحال پہ خاص طور پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں کریں۔ کراچی کے عوام کو پچھلے کئی ہفتوں سے شکایت ہے جب سے یہ گرمی کی شدت بڑھی ہے کہ وہاں ڈے نائٹ مسلسل غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور یہ چیخ رہے ہیں لوگ، اور بتایا جا رہا ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ بھی کراچی کے بارے میں بہت جانتے ہوں گے کہ کراچی پاکستان کا وہ بڑا شہر ہے جہاں پر ایجڈ لوگوں کی اور بیمار لوگوں کی پاکستان کے کسی بھی دوسرے شہر سے زیادہ تعداد موجود ہے۔ ہاں جی، اور غربت بھی ہے، غربت بہت ہے، غربت بھی بہت ہے، چھوٹے چھوٹے مکانات میں لوگ رہ رہے ہیں، تو اور بے روزگاری ہے، اور یہ جو صورتحال ہے کراچی الیکٹرک جو غفلت کر رہی ہے اور شہریوں کو، کراچی کے شہریوں کو بجلی کی فراہمی میں اتنی مشکلات کا سامنا کرانا پڑ رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس صورتحال میں کورونا کے مریضوں کی تعداد بہت زیادہ ہو سکتی ہے۔ کراچی جو ہب ہے ہماری معیشت کا، یہ کورونا کے مریضوں کا کہیں ہب نہ بن جائے۔
ہاں آپ دیکھیں نا کہ 62% صوبہ پنجاب ہے اور تینوں صوبے جو 38 ہیں، تو اس میں سندھ کی جو آج رپورٹ آئی ہے کہ آبادی کے لحاظ سے ان کے ٹیسٹ زیادہ ہیں اور ان کے پیشنٹ جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. تو کراچی کی بہت الارمنگ پوزیشن اس لیے ہے کہ وہ تنگ و تاریک لوگ وہاں رہتے ہیں، وسائل کم ہے، اور دوسرا خاص طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ شہری جو سہولتیں وہ بلا ہے ہی نہیں. یعنی غربت ایک طرف ہے، بے روزگاری ایک طرف ہے، گندا پانی ایک طرف ہے. اور اگلے دنوں گندا ہی گندا ہے. اگلے دنوں میں ہمارے پنجاب میں بھی جو آج وارننگ ایشو ہوئی ہے سارے مونسون کی، اس میں آپ نے دیکھا کہ سیلاب کا بھی خطرہ ہے. اب بتائیے کہ اگر اس سے ہی نہیں نپٹ سکے گا کوئی تو آگے اس کے انتظامات کیسے کریں گے؟ وہاں بھی آپ کو پتہ ہاسپٹل ہمیں ایکٹیو کرنے پڑتے ہیں. جی ہاں، یہ مونسون بارشیں شروع ہونے والی ہیں اور یہ بارشیں شروع ہونے میں صرف چند دن باقی ہیں، اور جب یہ مونسون بارشیں ہوں گی تو اس میں نکاسی آپ کا جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ پورے پاکستان میں کوئی اچھا سسٹم نہیں ہے. تو کراچی میں بھی جو مصطفیٰ کمال صاحب کہتے تھے کہ جب میئر تھے کہ انہوں نے بہت ڈیولپمنٹ کی ہے، انہوں نے بھی شہباز شریف کی طرح بڑی سڑکیں اور پل وغیرہ بنائے ہیں، لیکن وہاں بیسک گلی محلوں کا جو سسٹم ہے وہاں پر جو خرابیاں ہیں کہ گلیاں میں موریاں جس کو کہتے ہیں، نالیاں جس کو کہتے ہیں، وہ بند رہتی ہیں، لوگوں کے گھروں کا کوڑا کرکٹ جو ہے وہ باہر گلیوں میں پڑا ہوتا ہے. تو یہ ساری اس نظام کو بدلنا پڑے گا. آپ حمایت کرتے ہیں تو کرتے رہیں. اگر یہی سیاسی نظام ہے اور یہی حکومت یعنی کہ بائی دا پیپل ہے، آف دی پیپل فار دی جمہوریت ہے، تو میں سمجھ نظام اور لانا پڑے گا. پیشہ ور قاتلوں کو بدلنا پڑے گا. ایسا ہی ہے. اچھا یہ آپ کے پاس خبر ہے، آپ کے پاس ایک خبر ہے، اب ٹائم ہمارا کم ہو رہا ہے. آپ کے پاس ایک خبر ہے، مجھے پتا چلا ہے کہ وہ ویسے تو وائرل ہوتی رہتی ہے، لیکن آپ کہتے تھے میرے پاس خبر ہے کہ پٹرول کی قیمتیں کوئی بڑی کم ہو رہی ہیں. یہ صحیح دے نا، وہ اس لیے اوگرا نے سمری بھیج دی ہے. ہاں، اوگرا نے وزیر اعظم کو سمری بھیجی ہے جس میں ڈیزل جو ہے 5 پیسے کا اضافہ ہوگا. ڈیزل میں 5 پیسے کا اضافہ ہوگا صرف ڈیزل میں. پٹرول کی جو سفارش کی گئی ہے جو ہم گاڑیوں میں استعمال کرتے ہیں 7 روپے 6 پیسے کمی کی سفارش کی گئی ہے. مٹی کا تیل جو ہے وہ 11 روپے 88 پیسے کمی کی سفارش کی گئی ہے. لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 9 روپے 37 پیسے کمی کی. اگر یہ ایسا ہو جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے عوام کو، لیکن میں اس میں آپ کو اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارا وہ پروگرام کا آخری منٹ رہتا ہے. اگر یہ قیمتیں کم کر رہے ہیں تو یہ بہترین انتقام لینے کا طریقہ ہے. جو سٹاکسٹ ہیں جنہوں نے اس پاکستانی قوم کو اس رعایت سے فائدہ اٹھانے نہیں دیا، اور اس پر حکومت کو چاہیے کہ مانیٹرنگ سسٹم کرے اور اس کی سپلائی کو بہتر کرے. اس سٹاک جو تیل ہوا وہ 7 روپے اگر کم ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو عبرت بھی ہوگی اور آئندہ طور پر ان کو کوئی کارروائی کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی. ان کو جو انہوں نے بدماشی کی تھی وہ آٹومیٹک ان کی، میرا خیال ہے شاید اس دفعہ ایسے نہ ہو، کیونکہ پچھلے مہینے جو کچھ ہوا تو اس میں حکومت نے جو ایکشن لیا ہے، گرفتاریاں کی ہیں مالکان کی پٹرول پمپوں کے، اور جو سپلائی کرتی ہیں کمپنیاں. ہاں ایک اور بات کرنی تھی. حکومت یہ کر رہی ہے، حکومت بھی تو میں سمجھتا ہوں جیسے سمت کو درست نہیں ہے. میں نے دیکھا ہر محکمہ بھئی آپ سینٹرلائز کریں، ایڈمنسٹریشن ہے، میجسٹریسی نظام ہے، اینٹی کرپشن ہے. بھئی آپ ہر محکمہ کہتے ہیں ایک بندہ جاتا ہے ایک پمپ کے اوپر، دوسری ایجنسی دوسرے، وہ بھی جو ہی چلی جاتی ہے، تیسری بھی چلی جاتی ہے. انہوں نے کاروبار بنا لیا ہوا ہے. حکومت پنجاب کو چاہیے کہ ایک ادارہ جس کا یہی المیہ ہے میری جان ہمارے ملک کا. یہ چیزیں ٹھیک اس لیے نہیں ہوتی کہ ہر خرابی کرنے والے پولیس کا تھانہ علیحدہ چیک کر رہا ہے، پیسے لے لیے جائے. پولیس کا تھانہ علیحدہ چیک کر رہا ہے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن علیحدہ، اینٹی کرپشن علیحدہ، میئر والے علیحدہ. تو پھر کام کیسے بنے گا جب کرپشن ہوتی ہے؟ ہمارا پروگرام کا وقت اب ختم ہوا ہے. کل انشاءاللہ ایک نئے موضوعات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آئے گا. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.